ڈیبٹ کارڈ کبھی لکھا ہوتا ہے یونین پے, کسی پہ لکھا ہوتا ہے ون لنک, اب ایک اور چیز ایڈ ہوئی ہے کچھ سالوں سے, وہ ہے پے پاک. تو یہ جو ون لنک ہم اکثر دیکھتے ہیں, ظاہر ہے بڑا اس کی سہولت ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ کا اے ٹی ایم ہے, آپ کسی بھی اور بینک کے اے ٹی ایم میں جا کے اس کو کیش وڈرال کرتے ہیں. تو ون لنک جس طرح سے پاکستان میں 2004 سے کام کر رہا ہے, اور ابھی پے پاک جو سسٹم پاکستان میں لانچ ہوا ہے, آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر آف ون لنک محمد بشیر خان صاحب. بشیر خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بشیر صاحب, ون لنک جس طرح سے 2004 سے کام کر رہا ہے, میں سمجھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اکانومی میں کیسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. ون لنک کے بارے میں آپ کو بتاؤں, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ 2004 میں ہم انکارپوریٹ ہوئے ایز اے گارنٹی لمیٹڈ کمپنی, اور ہمارے بیک پہ پاکستان کے 11 جو لارج ٹو مڈ سائز بینکس ہیں. سو ایک اسٹرانگ کنسورشیم ہے جس نے ون لنک کو انکارپوریٹ کیا, اور پرائمرلی جو ہمارا فنکشن تھا ان 2004 وہ ہم اے ٹی ایم کی ٹرانزیکشن کو انٹر آپریبل کرنا چاہ رہے تھے. کہ اس سے پہلے کی جرنی یہ تھی کہ جب آپ کے پاس کسی بھی بینک کا اے ٹی ایم کا ڈیبٹ کارڈ ہے تو آپ اپنے بینک کا اے ٹی ایم لوکیٹ کرتے تھے کہ میں نے وہاں پہ جا کے اس کے اوپر ٹرانزیکشن کرنی ہے, اور یہ ایک اپنے ہوم ٹاؤن کی برانچ میں تو آپ کو فیملیئر ہوتے ہو کہ کس ایریا میں ٹرانزیکشن کر رہا ہوں, لیکن جب آپ آؤٹ اسٹیشن جاتے تھے تو آپ نے اپنا بینک کا اے ٹی ایم لوکیٹ کرنا پڑتا تھا. تو ہم نے جب انٹر آپریبل اس کا سلوشن پرووائڈ کر دیا تو اس سے ہوا یہ کہ کسی ایک بینک کا کارڈ کسی دوسرے بینک کی اے ٹی ایم مشین پہ ایکسیپٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا, اور وہاں سے کیش وڈرال کی فیسلٹی اس کو ملنا سٹارٹ ہو گئی. تو یہ بیسک ایک انٹر آپریبل سوئچ ہے ون لنک جو کہ اس کو رن کر رہا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے اس کے اوپر مختلف پروڈکٹ ڈیولپ کی ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ آر کسٹمر. اس میں آپ نے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کا نام سنا ہوگا, اس کو ہم 1IBFT کہتے ہیں. یہ ریئل بینک فنڈ ٹرانسفر ہے, اینڈ دس از ون آف آر فلیگ شپ پروڈکٹ. اس کے علاوہ بل پیمنٹ کی سروسز, آپ کے یوٹیلیٹی بلز وغیرہ جو آپ پے کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں. اور ہم تمام انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیم جو ویزا, ماسٹر کارڈ, JCB اینڈ یونین پے ہے, ان کے لیے تھرڈ پارٹی پروسیسر کا کام بھی پاکستان میں کرتے ہیں. تو ہم ان کولیبریشن کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. پھر 2015 آیا جس میں اسٹیٹ بینک نے پیمنٹ سسٹم آپریٹر اینڈ پیمنٹ سروس پرووائڈر کی ریگولیشن پاکستان میں متعارف کی, اور ون لنک واز دا فرسٹ انٹیٹی جس کو PSO PSP کا لائسنس ملا. اور یہ جو میں نے آپ کو سروسز بتائیں اپنی اے ٹی ایم سوئچنگ کی, IBFT کی اور بل پیمنٹ کی, یہ ہمیں لائسنسڈ ہو گئی ان 2015. اور پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنی جو کمپنی کا کارپوریٹ سٹرکچر ہے اس کو بھی چینج کریں. تو ہم گارنٹی لمیٹڈ سے پرائیویٹ لمیٹڈ میں کنورٹ ہوئے, اور اسٹیٹ بینک نے اس کے بعد ایک بڑا فیصلہ کیا, اور انہوں نے ون لنک کو کہا کہ آپ پاکستان کے لیے ایک ڈومیسٹک پیمنٹ اسکیم بنائیں. اور پھر ہم نے پے پاک کے نام سے ڈومیسٹک پیمنٹ اسکیم پاکستان کے لیے لانچ کی, اور آج الحمدللہ ہمارے تقریباً 40 ممبر یہ والے پے پاک کے کارڈ ایشو کر رہے ہیں, اور ایکٹیو کارڈ اس وقت مارکیٹ میں 11 ملین پلس کارڈ ہیں. اور یہ کارڈ کو بیج ویریئنٹ میں بھی ہے کہ جو اسکیمز میں نے آپ کو گنوائی ان کے ساتھ اگر آپ نے کو بیج کارڈ کیا تو لوکلی وہ ہماری ریلز پہ یوز ہوتا ہے, جب پاکستان سے آپ باہر جاتے ہو تو وہ دوسری ریل پہ. اچھا بشیر صاحب, اب ظاہر ہے جب بھی آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کارڈز بھی استعمال کریں, سروسز استعمال کریں, تو اس میں سیکیورٹی بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے. تو فراڈ کے حوالے سے اور سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے یہ کس طرح سے سیکیور ہے؟ اچھا دیکھیں, جب بھی کوئی پیمنٹ اسکیم آپ لانچ کرتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں, ISO کے, ایک NC ادارہ ہے, امریکن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈس, وہاں سے آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے, اور تب یہ آپ کو اسکیم لانچ کر سکتے ہیں. اور اس کا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جب ہم نے یہ اپنی اسکیم لانچ کی 2016 میں ہمیں ارلی لائسنس ملا, اور ہمیں کہا کہ آپ اپنی اسکیم لانچ کریں. تو ود دا ہیلپ آف آر بورڈ ممبرز, اسٹیٹ بینک آف پاکستان گائیڈنس اور باقی انڈسٹری کے پلیئرز جو ہیں ان کی ہیلپ سے ہم نے اس کی ساری آپریٹنگ گائیڈ لائنس بنائیں, سارے ڈسپیوٹ میکنزم بنائے, فراڈ کے اس سلوشنز کو ہم نے دیکھا, اور پھر ہم نے اس کی ایک بن بلاک کے لیے اپلائی کر دیا NC کو. اور جب میں فالو اپ ان سے کرتا تھا کہ جی ہمیں ایک بن بلاک چاہیے, کیونکہ جب ہم نے اسکیم لانچ کرنی ہے تو آپ کو ایک بلاک چاہیے ہوتا ہے, تو ہم نے 100 بن بلاک کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو وہاں ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ ایک ووٹنگ کا کرائٹیریا ہے, اس کے بیسس پہ آپ کو وہ بن بلاک ملتا ہے.
تو میں فالو اپ کرتا جا رہا تھا مختلف ٹائمنگ میں. 22 مارچ کو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب ان سے فالو اپ کیا تو وہ ایک میم وہاں مشیل تھی, انہوں نے کہا جی کہ آئی لیٹ یو نو آن مارچ 24 کہ 23 مارچ کو ووٹنگ ہے کہ آپ کو یہ بن ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے ان کو ایک ای میل لکھی, میں نے لکھا کہ اف اٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپن آن مارچ 23 تو آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ یہ ہمارے فیور میں ووٹنگ ہوگی, کیونکہ 23 مارچ کی ایک ہسٹری ہے اور میں نے ان کو پاکستان ریزولوشن کا 23 مارچ کا وہاں لکھ کے بھی بتایا. تو انہوں نے مجھے اس پہ بیٹر لک کہا, اور جب 24 کو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یس آپ کے فیور میں ہوا ہے, کیونکہ 4-5 سکیمز تھیں جو کہ اس وقت آئی ہوئی تھی بن بلاک کے لیے یوز کیس کے بیس پہ, ہمارا اسٹرانگ کیس تھا تو الحمدللہ ہم نے وہ ون کیا. تو ایک ہمارا سلوگن ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستانیت کا پیشن آپ کا اگر آپ کے پاس پے پاک کارڈ ہے, اور وہ اسی وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری بن بلاک بھی ہمیں 23 مارچ کو ہی ملا ہے جو ہماری پچھلی لیگیسی کو اپنے ساتھ کیری فارورڈ کرتا ہے. تو سیکیورٹی اسپیکٹ سارے کے سارے سٹینڈرڈز وہ ورلڈ کلاس کے ہیں, اور یہ کارڈ جو آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اور بشیر صاحب پے پاک کارڈ اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ دیکھیں پے پاک جب آپ کی اپنی اسکیم ہوتی ہے تو پھر آپ کے اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں کیسے اس کو انریچ کر سکتا ہوں. ابھی ہم نے پے پاک کے کارڈ کے اوپر یو وڈ ہیپی ٹو نو کہ 30,000 مرچنٹ کے اوپر ہم نے تھرو آؤٹ دا ایئر ڈسکاؤنٹس اور ڈیلز جو ہے نا یہ آفر کر رہے ہیں. اور ہمارا اس میں پارٹنر ہے گو لوٹلو کے نام سے, جو کہ ٹیئر 1, ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 سٹیز میں یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اور آپ 3 طریقے سے یہ سروسز لے سکتے ہیں. فرسٹ یہ کہ آپ نے اگر اپنے کسی کارڈ کو کہیں پہ سوائپ کیا تو اس مرچنٹ کے اوپر اس میں ایٹریز بھی ہے, کلودنگ بھی ہے, بہت سارے مرچنٹس ہیں وہاں پہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ گو لوٹلو کی جو ایپ ہے اس ایپ پہ اگر آپ پے پاک کارڈ سے رجسٹرڈ ہوتے ہو تو آپ ڈائریکٹلی ان کے گولڈ ممبر بن جاتے ہیں, تو وداؤٹ اینی کاسٹ. ادروائز وہ کافی اس کے چارجز ہوتے ہیں, لیکن بائی ہیونگ پے پاک آپ وہاں پہ فری آف کاسٹ اپنے آپ کو گولڈ ممبر رجسٹر کرا دیتے ہیں, اور آپ ان کے تمام مرچنٹ پہ ایپ کے تھرو ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. سنس ہم نے اس کی آؤٹ ریچ بڑھانی ہے, ٹیئر 2-3 سٹیز میں بھی گئے ہیں یہ ہمارے مرچنٹس, تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کارڈ پریزنٹمنٹ پہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. اگر انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, کچھ نور ہے, آپ نے پے پاک کارڈ مرچنٹ کو دکھایا اور وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ اس کے اوپر دیتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس کے اوپر 100,000 روپی تک کی انشورنس کا کور بھی دیا ہوا ہے. وہ دونوں ویریئنٹ میں موجود ہے, کنونشنل انشورنس بھی ہے اور اسلامک تکافل بھی آپ کو وہاں پہ وہ دیتا ہے. اور جو آپ کے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹل یا نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو دونوں کیس میں جو آپ کے نامینیز ہیں اس کو بینیفٹ اس کا ملتا ہے. تھرڈ ہم نے یہ کیا ہے کہ جس طرح کچھ ہمارے کسٹمر نئے ہیں پلیٹ فارم پہ وہ کام کرتے ہیں, تو ہم نے ایک فراڈولنٹ ٹرانزیکشن سے پروٹیکشن بھی ان کی ایک کور کی ہوئی ہے وچ از اپ ٹو 30,000 روپیز, کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ سائبر کرائم ہوتا ہے یا کوئی سنیچنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم 30,000 کا وہ کور بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ایک ہماری کمپین چلتی ہے ایوری ایئر جو کہ ہم اکتوبر 1 سے دسمبر 31 تک چلاتے ہیں, اور وہ ہے ون گولڈ وتھ پے پاک. تو اس میں بینکس کے لیے بھی ہے اور ان کے کنزیومرز کے لیے بھی ہے کہ آپ اگر 500 روپیز سے اوپر کی ٹرانزیکشن اپنے ATM سے یا پوس پہ کریں گے تو آپ کی ایلیجبلٹی ہو جائے گی ڈرا کے لیے, اور بینک جتنے زیادہ کارڈ ایشو کرے گا وہ پھر ہم ایٹ دا اینڈ آف دا کمپین وہ میرٹ وائز ہم ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور گولڈ کوائن آپ کو ملتا ہے جس پہ ون لنک کا لوگو بھی لگا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس رہے. بشیر صاحب اتنے سارے آپ فائدے گنوا رہے ہیں, لوگوں کو اس بارے میں اویئر کیسے کر رہے ہیں کہ اس کارڈ کے اتنے فائدے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا اس کارڈ کو حاصل کس طرح کیا جائے؟ کارڈ آپ ہمارے میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس وقت 40 انٹیٹیز ہیں, 40 انٹیٹیز جو یہ کارڈ ایشو کر رہی ہیں. اس میں نہ صرف بینکس ہیں بلکہ EMIs انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, ہمارے ایفیلیٹ ممبرز بھی ہیں جہاں سے یہ کارڈ آپ کو مل سکتا ہے. اور ہم یہ والا جو اس وقت پولیٹیکل ارینا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی انسرٹینٹی ہے, فائنینشیل سائڈ پہ بھی کوئی کرنچز ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے, بیکاز اگر آپ ہوپ لیس ہو جاتے ہو تو آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آتا. تو گائیڈنگ لائٹ ہمیشہ ہوتی ہے آپ ہوپ فل رہیں اور اپنے انڈیجنس اپنے ملک کا پروڈکٹ آپ یوز کریں. اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ 95% جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے باہر ٹریول ہی نہیں کرتا. تو اگر وہ پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کرتا تو اس کو ایسا کارڈ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جس سے ٹرانزیکشن پاکستان میں ہو,
वो ऑथराइजेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाए, फिर वापस आए और आपको उस ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट में डॉलर डालने पड़े। अभी आप देखेंगे हमारे पास अदरवाइज डॉलर का कितना क्रंच है। तो जब आप 95% पॉपुलेशन अपना लोकल कार्ड यूज़ करेगी, वो लोकली यूज़ होगा, आपका डेटा भी सिक्योर होगा, बाहर नहीं जाएगा और आपको डॉलर भी परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे, तो जिससे ये है कि इसकी एडॉप्शन मज़ीद बढ़ती जाएगी। थर्डली ये कि अब ये हमारा कार्ड एलीट क्लास के पॉकेट में भी है, ये मिडिल क्लास में भी है और ये लेस प्रिविलेज के पास भी है। लेकिन मैंने जो अभी आपको डील, डिस्काउंट्स और बेनिफिट दिलवाई, ये सब के लिए है, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी ऐसे कस्टमर का डेटा अदरवाइज़ भी बाहर जाए कि जी वहाँ से वो एक्सपोज हो कि ये किस कैटेगरी का कस्टमर है। तो हम अपने डेटा को अपनी डेमोग्राफिक्स में रखें, यहीं पे सेटल करें, यहाँ के रेगुलेशंस के मुताबिक ही उसके डिस्प्यूट हैंडल हों। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स को देखते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि लॉज लंदन के हैं और आर्बिट्राज का प्लेस न्यूयॉर्क है। तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कंट्रीज़ लाइक अस के उन सारी चीज़ों को मैनेज करना। और इस वक्त हमारी जो एक कैंपेन चल रही है, तो जिस तरह मैंने होप की बात की, तो हम कहते हैं कि आप होप को चूज़ करें और आप पे पाक को चूज़ करें। और जो बंदा इन आर ओपिनियन इन दोनों चीज़ों को चूज़ करता है, बिल्कुल जी, that person is a true होपफुल रहना Pakistan। भी ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ वो सर्विसेज इस्तेमाल करें जिससे आपको फ़ायदा भी और आपके लिए आसानी हो। बहुत शुक्रिया बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।